أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی، آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور یہ 12واں سپارہ ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی 6 ایام، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، لیبلوکم، آزمائش ہو تمہاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا، اس لیے بریکٹ میں ہے، اے نبی اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کون کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے عذاب کو، یعنی عذاب کو بھی نعوذ باللہ مذاق سمجھا ہوا ہے۔ خبردار جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، ان سے دور نہیں ہوگا، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو ثابت فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کا بیان ہے۔ آسمان و زمین کی 6 دنوں میں پیدائش کے متعلق اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، اور پھر آگے بھی پڑھیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے بیان کے بعد اب اس کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کی مدت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فی 6 ایام، 6 دنوں کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے پہلے کئی مقامات پر بتایا جا چکا ہے کہ یوم کا لفظ جس طرح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اہل زبان مطلق وقت کے معنی میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یوم بمعنی دن کا آغاز، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ یوم بنے تو سورج اور آپ کو پتہ ہے سورج اس وقت یعنی دن اور رات کا معاملہ تو نہیں تھا۔ تو اب 6 دنوں سے کیا مراد ہے، اس کی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اصل میں مقصد نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمایا، تو یہ بات ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کسی تحقیقی ادارے کو قائم کرنے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تفصیل نہ قرآن نے بیان کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ اس کے بیان سے آپ کو اور ہم کو کوئی مقصد حاصل نہیں ہونا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کا بادشاہ ہے، وہ تو آن کی آن میں جو چاہے پیدا کر دے۔ اب 6 دن اگر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں بیان کیا تو اس میں ہمارے لیے سبق ایک ہے کہ ہاں، ہر کام جب ہم کریں تو اس کے لیے یعنی ایک وقت رکھیں، ایک وقت مقرر کریں، اور یعنی اس کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، یہ بات ہے۔ بس اس کے علاوہ ہمیں اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر اسی تفصیل میں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ٹھوکر کھا کے گریں۔ تو اس لیے قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس پر ہم ایمان رکھیں کہ ہاں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے اس میں کوئی اگر مقصد ہے تو ٹھیک ہے تحقیق کریں، اور اگر نہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو امتیوں کے لیے بھی یہی بات ضروری ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ماء آپ کو پتہ ہے پانی کو کہتے ہیں، اور مائع جو ہے نا بہنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے یہاں بتایا گیا کہ زمین و آسمان سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی، اور یہی اصل کائنات ہے اور یہی منبع حیات ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی کا سامان فراہم کیا۔ اس پانی کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ یہی پانی تھا یا کوئی اور مائع یعنی بہنے والی چیز تھی جسے سیال ہونے کی مناسبت سے پانی فرمایا گیا؟ یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم،
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کہ کائنات کی ابتدا کے متعلق یعنی سوال کیا، پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التوحید کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ذکر لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ قال وعرشہ علی الماء۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف وغیرہ کے حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خلق کی پیدائش سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے تو ضعیف لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کچھ چیزیں یعنی ذکر کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ فرمایا، کان فی عمائن ما تحتہ ہواء وما فوقہ ہواء۔ عماؤن کا معنی بھی آپ کو بتا دیں کہ لکھا ہے کہ بادل، پتلا سا بادل یا نامعلوم چیز جس کی حقیقت سے ہم ناواقف گویا کہ یعنی نابینا ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ایک عماؤن نامعلوم چیز میں تھا۔ یہ یعنی حدیث ضعیف ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے اوپر یعنی خالی تھا حصہ اور اس کے نیچے بھی خلا تھا، لیکن اس حدیث کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ استدلال اور خصوصاً عقیدے میں اور اتنے اہم مسئلے میں صحیح حدیث ہی سے ہو سکتا ہے، یعنی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث جس سے اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے یہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب فقال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ۔ یہ ابو داؤد شریف کے حدیث شریف ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا قلم تھا، تو اس سے فرمایا لکھ، یعنی لکھ دو۔ اس نے کہا، قلم نے کہا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کی تقدیریں لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میں کیسے دنیا میں آیا، میں کیسے دنیا میں آئی، مجھے کس نے عورت یا مرد بنایا۔ تو اپنے اوپر غور کرے تو وہ اپنے مالک کو پہچاننے میں دیر نہیں لگائے گا، پہچان لے گا کہ ظاہر ہے ایک میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور بہت زیادہ اس میں تحقیق کے پیچھے لگے بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اور پھر وہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ دیکھیے، جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا، وہ یہاں بھی اور سورہ ملک میں بھی ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جہاں بھی فرمایا کہ تمہاری آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یعنی پچھلا آپ کہیں گزشتہ اور موجودہ ہر بات کا علم ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، مگر آئندہ ہونے والی چیز کے متعلق یہ علم کہ وہ واقع ہو چکی ہے، اس کے واقع ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ آزمانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ آئندہ ہونا ہے وہ وجود میں آ کر سب کے سامنے آ جائے اور نتیجہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے۔ قرآن مجید میں لیعلم اور لیبلوکم وغیرہ الفاظ جہاں بھی آئے ہیں ان سے مراد یہی ہے۔ احسن عملا یعنی آزمائش یہی نہیں کہ عمل میں برا کون ہے اور اچھا کون، بلکہ اللہ تعالیٰ
ایسا قدردان ہے کہ عمل میں اچھائی کے درجات کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں کہ زیادہ اچھا کون ہے. جیسے فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے وہ لوگ اللہ کی رضا چاہنے والے اللہ کے ہاں کئی درجوں والے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. بلکہ برے عمل میں بھی سب کو ایک جیسا نہیں رکھا. منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، جبکہ کچھ ایسے کافر اور کفار بھی ہیں جن کو آگ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا یا جن کو صرف آگ کے جوتے ہی پہنائے جائیں گے. رہی یہ بات کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی ہی سے آپ اپنا اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اچھے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اس کو آپ کو ہر انسان خود اپنے بارے میں اچھا جانتا ہے کہ میں نے کس کے لیے عمل کیا ہے، کہ میں نے عمل جو کیا ہے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے، یا یہ کہ ہماری دنیاوی غرض بھی اس میں شامل ہے. اور دوسری یہ کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو. ایمان کے بعد یہ 2 شرطیں لازم ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، جو کچھ ہم ذکر و فکر کر رہے ہیں، وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ایک یہ کہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا جیسے ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ، اور بتانے سے ہمیں سکھانا کیا ہے کہ یا تو قرآن میں موجود ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اور قرآن کو سمجھنے کا بھی سب سے اچھا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا، سکھایا، سمجھایا، اور صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ. اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور خلق پیدا کرنے جیسی صفات کو با دلائل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ایسے ہی بتا دیا گیا، بلکہ دلیلیں موجود ہیں، برہان موجود ہے. تو دلائل ذکر کرنے کے بعد بھی اگر آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ اتنی زبردست قوتوں والے رب نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، زمین و آسمان اور خود ان کو پیدا کرنے اور عرش عظیم کا مالک ہونے کو جاننے اور ماننے کے باوجود دوبارہ زندہ کرنے کی بات کرنے پر عقل و دانش سے مکمل بے وقوفانہ حرکت کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کو جادو کہہ کے بھاگ جائیں گے. یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی کچھ حقیقت نہیں. جو لوگ اسے مان بیٹھے ہیں ان پر جادو ہو گیا ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ پھر تم اس جادو کی زد میں آنے سے کیسے بچ گئے؟ باقی لوگوں پر جادو ہو گیا، تم پر جادو کیسے نہیں ہوا؟ اگر یہ جادو ہے تو تم جادو سے بچے کیسے؟ یہاں یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جو لوگ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے وہ واقعی حقیقی طور پر بالکل عقل سے کام نہیں لیتے، بالکل ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں. وہ یہاں بتایا کہ خود تو وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اور اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس عمر عزیز کو یوں ہی ضائع نہ کرو، ان قوتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وبال جان نہ بنو، لوگوں کے لیے مشکل کا باعث نہ بنو، تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن پیش کیا جائے گا، وہاں تمہاری پیشی ہوگی اور تم سے ان اعمال پر محاسبہ کیا جائے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا. تو الٹا الزام کیا لگاتے ہیں کہ جس کتاب کی یہ آیتیں پڑھ کر ہمیں سنائی جا رہی ہیں یا تم ہمیں سناتے ہو، یہ تو کوئی جادو منتر کی کتاب ہے. نعوذ باللہ، یعنی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں. یہاں ان کو بتایا کہ تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے. تم کو ایسے بیکار نہیں پیدا کیا کہ تم کو ایسے بیکار پیدا کیا چوپایوں کی طرف کھاؤ پیو اور مر جاؤ، ایسا نہیں ہے. بتایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو عقل و عمل کی جو بے انتہا قیمتی دولت دی گئی ہے، وہ انسان اس دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے. کیا وہ اس کے علم و عمل سے گلشن ہستی میں بہار لے کر آتا ہے؟ اس کے گلشن ہستی میں بہار آتی ہے یا تباہی اور بربادی کی خاک اڑنے لگتی ہے؟ کیا کر رہے ہو خود دیکھو. کیا وہ اپنی زبان اور اپنے قلم کو انسانیت کے چاک گریبانوں کو رفو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا وہ انسان کی قبا یعنی قبائے شرف کو تار تار کر دیتا ہے؟ کیا اس نے اپنی ساری صلاحیتیں نفس پرستی، عیش کوشی اور فتنہ پردازی میں ہی صرف کر دیں، یا اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا؟ اس آزمائش کے لیے حضرت انسان کو پیدا فرمایا گیا ہے. یہ دنیا کھیل کود کا میدان نہیں ہے، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے.
ہر قدم اٹھانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کدھر لے جائے گی، یہ چیز جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ ہم کو کہاں پھینکے گی، بلندیوں کی طرف یا پستیوں کی طرف۔ یہ بات تو ہلکی پھلکی عقل والے بھی جانتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، بے عمل تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کہ ہاں بے نتیجہ کوئی بھی عمل ہے، نہیں۔ تو یہ جادو کر کے کہہ کے بھاگنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بے وقوفانہ حرکت ہے۔ تو آپ غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ غور و فکر کرنے کے بجائے، سوچنے سمجھنے کے بجائے، ماننے کے بجائے یہ کہہ دینا ان ھذا الا سحر مبین، تو یہ تو بہت ہی بڑی بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ان منکرین حق کا نرالا انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو اسے رد کر دیتے ہیں، جب ان سے ان کے اس بلا وجہ انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے تو بڑی شوخی، ڈٹائی اور بے باکی سے کہتے ہیں لے آؤ اس عذاب کو، دیکھیں تو وہ کیسا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ڈرتے نہیں، عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لاؤ عذاب۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت اور مصلحت کے باعث نزول عذاب میں تاخیر فرماتے ہیں، نہیں دے بھیجتے عذاب کہ میں ابھی چلو ان کو موقع دے دو، تو اسے اس کا احسان خیال نہیں کرتے اور مہلت کی ان گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا تانے دینے لگتے ہیں کہ کہاں گیا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے، عذاب کو بھی مذاق بنا لیا۔ ایسے یہ ناسمجھ لوگوں کی، بے وقوف لوگوں کی باتیں ہیں کہ جو اس طرح کے سلوک کرتے ہیں اپنے خیر خواہوں کے ساتھ، اور بالخصوص نبی کے ساتھ، اور نبی کے جو نائبین ہیں ان کے ساتھ جو ایسا سلوک کرتے ہیں، بہت ہی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو ان سے زیادہ ناسمجھ اور تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو اپنا بھلا برا ہی نہیں سمجھے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب مقررہ گھڑی آ پہنچے گی تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا، اس وقت تم چلاؤ گے، شور مچاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے، سب بے سود، وہ عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے جو ابھی ان مہلت کی گھڑیاں تمہیں ملی ہیں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کرو۔ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آؤ توبہ کرو، معافی مانگ لو، معاف کر دیے جاؤ گے، بخش دیے جاؤ گے، رحمت میں ڈھانپ لیے جاؤ گے۔ ابھی بھی دیکھیں جو لوگ صحت مند ہیں اپنی صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جو لوگ زندہ ہیں اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب ظاہر ہے اگر اللہ نہ کرے بیماری لاحق ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، موت آ جائے، کیا کریں گے پھر؟ کیا کریں گے سوچیں۔ اچانک بھی موت آ جاتی ہے، اچانک بھی بیماری لگ جاتی ہے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن صحت کے وقت میں خوب اپنے دل کھول کے اللہ کے نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسی طاقتور رہیں گے۔ کیا آپ ان نوجوانوں کو نہیں دیکھتے کہ جو بیچارے اپنے کپڑے بھی نہیں چینج کر سکتے، جو بیچارے اپنے واش روم کی ضروریات کو بھی نہیں پورا کر سکتے، جو بیچارے شاور بھی نہیں لے سکتے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر اللہ نے آج آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو صحت مند رکھا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، نہ کہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کریں کہ کہاں چلا گیا وہ عذاب، کیا چیز روکے ہوئے تمہارے عذاب کو؟ بھائی اللہ کا عذاب وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نڈر ہو جائیں آپ اس سے، اللہ کا عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے۔ لیکن جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، وہ ہر بات کا ہی مذاق بنا لیتے ہیں، اگر ان کی تکلیف کی بھی کوئی بات ہو تو اس کا بھی مذاق ہی بنا لیتے ہیں وہ۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، امتن کے بہت سے معنی ہیں، مثلا جماعت، امام، طریقہ، مدت اور راستہ وغیرہ۔ یہاں مدت مراد ہے، اور معدودتن کا معنی تھوڑی سی مدت ہے، کیونکہ زیادہ چیز کی گنتی نہیں ہوا کرتی۔ بہت ساری چیزیں ہوں تو کیسے آپ گنیں گے؟ جو تھوڑی سی چیز ہوتی ہے وہ گنی جاتی ہے نا، 1 ارب چیز اگر آپ نے رکھ دی تو وہ تو گنیں گے نہیں نا۔ تو اور جو چیز گنی جا سکے وہ آخر ختم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی بھی گنتی آپ شمار کر سکتے ہیں وہ بہرحال ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا ہے، دنیا کی بھی گنتی شمار ہے۔ دنیا کے عذاب کفار و مشرکین پر اس وقت بھی آئے جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جنگوں کی صورت میں۔ ظاہر ہے وہ کیا تھا، عذاب جیسے بدر میں ہوا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ، اس کے علاوہ بہت سارے قید، غلامی وغیرہ، اور پھر مرنے کے بعد جہنم کے عذاب آنے میں گنتی ہی کے دن ہیں، مگر آ جانے کے بعد پھر وہ عذاب ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور وہی عذاب جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے انہیں چاروں طرف سے کیا کرے گا، گھیر لے گا۔
اسی لیے دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا، خبردار ہو جاؤ، تم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس دن وہ عذاب آئے گا تمہارے پاس، پھر وہ تم سے دور نہیں ہوگا، تم سے ٹلے گا نہیں۔ انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، عذاب گھیر لیتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ جائے، انسان بڑا واویلا کرتا ہے، لیکن پھر اس وقت فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے سے سمجھایا جاتا ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں، سبق نہیں حاصل کرتے دوسروں کو دیکھ کے، اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے، دیکھیں یہ اور بات ہے کہ بہت ساری چیزیں رکھ کے ہم بچوں کو نہیں کہتے کہ گنو، نہ ہی وہ صحیح اس کی یعنی گنتی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز گنی جا سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز شمار کی جا سکتی ہے، لیکن آخرت کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، نہ ہی نعمتوں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، یعنی اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کے بچاؤ کے لیے آج ہی آپ کو کوشش کرنی ہے، آج کی کوشش آپ کے کام آئے گی، آج کی کوشش آپ کے رنگ لائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب وہ عذاب اللہ تعالیٰ کا آئے گا تو ٹالا نہیں جائے گا، اس کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے بارے میں سیریس کوشش ایفرٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہ ہاں آپ نے ہر چیز کو مذاق بنا لیا، دین اسلام کو بھی مذاق بنا لیا، نہیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اپنی طاقت اور جوانی کے نشے میں پاگل ہونے کے بجائے غور کریں کہ دیکھیں کہ ایک میں ہی تو دنیا میں طاقتور جوان نہیں ہوں نا، اور بھی بہت سے لوگ، بہت سے پہلوان آئے، بہت سے طاقتور آئے، بہت سے لوگوں کو جوانی ملی، اور پھر کیا ہوا، بوڑھے ہو گئے، پھر سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ اس لیے جو ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے تو ان مہلت کی گھڑیوں میں فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، کامیاب و کامران رہو گے، اور ورنہ کیا ہے، نقصان تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے۔ ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے، احسن عمل دیکھیں آپ کہ احسن عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے، اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا عمل کسے کہتے ہیں۔ اچھے عمل کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اچھوں میں شمار کریں، اچھوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہر ایک کے لیے ہے جو وہ کوشش کرے۔ وما توفیق الا باللہ، کوشش کرنے والے اپنے منزل و مقصود کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں قبول فرمائے کہ جو لوگ اچھی کوشش کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، اپنی پیدائش کی مقصد کو سمجھنے والے ہیں کہ ہم یوں ہی بیکار کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، اچھے عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اپنے مالک کو پہچاننے، اس کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے اور عذاب آنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے، آمین۔